بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ہے لیکچر نمبر 19، لیکن لیکچر نمبر 19 کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کروں گی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے شرط ہی یہ بتائی گئی ہے کہ ہم اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یعنی کسی کے ساتھ گالم گلوچ یا سختی کے ساتھ بات نہیں کریں اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نظم جو ہے اس کا عنوان ہے ہم ایک ہیں۔ عنوان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے ہمیں اس میں اتفاق اور اتحاد کا جو ہے وہ درس دیا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں، متحد ہیں اور ایک ہیں۔ میں آپ کے سامنے نظم کی ریڈنگ کرتی ہوں، اس کے بعد جو ہے ہم اس کے الفاظ معنی اور پھر اس کی تشریح کی طرف آ جائیں گے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے، ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے، جدا جدا ہیں لہریں سرگم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جان باز سپاہی، بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری، اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ شاعر ہیں اس کے کلیم عثمانی۔ بچوں اب اس کے بعد جو ہے نظم کی ریڈنگ کے بعد ہم اس کے الفاظ معنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ سانجھی کا مطلب ہوتا ہے بچے مشترکہ۔ چمن باغ۔ گگن کا مطلب ہے آسمان۔ دھارا کا مطلب ہے چشمہ، بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا بہاؤ۔ سرگم کا مطلب ہوتا ہے راگ کا سر۔ راگ کہتے ہیں گیت کو، راگ کا سر۔ جدا جدا کا مطلب ہے الگ الگ۔ مسافر کا مطلب ہے سفر کرنے والا۔ راہی مسافر۔ آن کا مطلب ہے عزت۔ جان باز کا مطلب ہے بہادر۔ شبنم کا مطلب ہے اوس، اور تلے کا مطلب ہے نیچے۔ ایک دفعہ میں دوبارہ سے الفاظ معنی آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ دیتی ہوں۔ سانجھی کا مطلب ہے مشترکہ، چمن باغ، گگن آسمان، دھارا پانی کا بہاؤ یا چشمہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کا میننگ۔ اور سرگم کا مطلب ہے راگ کا سر۔ جدا جدا کا مطلب ہے الگ الگ۔ مسافر سفر کرنے والا۔ راہی مسافر۔ آن عزت۔ جان باز بہادر۔ شبنم کا مطلب ہے اوس، اور تلے کا مطلب ہے نیچے۔ ویسے الفاظ معنی کے بعد جو ہے ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ میں پہلے آپ کے سامنے پہلا بند پڑھوں گی، بند نمبر 1، پھر میں اس کی وضاحت کروں گی۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اپنی سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ نظم کے آغاز میں شاعر نے پاکستانی قوم کی یکجہتی اور باہمی اخوت کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پاکستان کے سبز حلالی پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں اور ہم سب متحد ہیں، اکٹھے ہیں،
اور ہمیں جو ہے وہ کوئی جھگڑا اور کوئی جو ہے وہ نفاق والی بات نہیں ہے. ہم سب اکٹھے ہیں اور آپس میں ہم بالکل نہیں لڑتے. ہماری خوشیاں ایک ہیں, ہمارے غم ایک ہیں, اور اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم سب مل کر اس کی خوشی کو مناتے ہیں, اور اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا پوری قوم میں کہیں بھی کسی کو دکھ یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو ساری قوم اس کے دکھ میں, اس کے غم میں جو ہے وہ شریک ہوتی ہے. ہم سب پاکستانی جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں. ہماری مشکلیں, ہماری جو خوشیاں ہیں وہ سب سانجھی ہیں. ہم تکلیف میں, مشکل میں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے, اور جب خوش ہوتے ہیں تو ہم سب کے ساتھ خوشی مناتے ہیں. مطلب یہ کہ کسی کی خوشی سے ہم جلتے نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر خوشی مناتے ہیں. پہلے بند کی یہ تشریح ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اگلا بند ہے کہ ایک چمن کے پھول ہیں سارے, ایک گگن کے تارے, ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے, جدا جدا ہیں لہریں سرگم ایک ہیں ہم ایک ہیں, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں. اس میں شاعر نے جو ہے مختلف تشبیہات کا استعمال کیا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں سب کو ایک چمن کے پھولوں کی طرح اس نے مثال دی ہے. اور آسمان کے جو تارے ہیں, گگن کے تارے یعنی آسمان کے جو تارے ہیں, ان کو بھی سب جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہم سب جو ہیں ایک ہی باغ کے پھول ہیں اور ایک ہی آسمان کے تاروں کی طرح ہیں, اور چاہے رنگ ہمارے مختلف ہوں, صوبے ہمارے مختلف ہوں, لیکن ہم سب ایک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی پختونخوا میں رہتا ہے یا پنجابی ہے تو اس وجہ سے اسے کوئی فوقیت حاصل ہے. شاعر کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں, کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ملک پاکستان سے, اور ہم سب چاہے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں, ہم ہیں پاکستانی اور مسلمان. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہم ایک چمن کے پھول ہیں اور ایک گگن کے تارے ہیں. اس کے بعد شاعر کہتا ہے دوسرے مصرعے میں کہ ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے, یعنی سارے دریاؤں کا جو بہاؤ ہے وہ سمندر کی طرف ہوتا ہے, اور سب دریا اکٹھے ہو کر ایک سمندر میں جا کر گرتے ہیں. تو اگرچہ ان دریاؤں کی جو لہریں ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں مگر ان کا مرکز ایک ہوتا ہے, یعنی وہ سمندر جو ہے وہ ان سب کا مرکز ہے. ایسے ہی پاکستان ہماری منزل ہے, ہمارا مرکز ہے, جہاں پر جس کے لیے ہم سب متحد ہو کر اس کے بہتری کے لیے سوچتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں, یعنی شاعر کہتا ہے کہ ہم سب متحد ہیں, اکٹھے ہیں, ہمارا جو ہے منزل ایک ہے اور ہماری سوچ ایک ہے, اور ہم اپنے وطن کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے. بند نمبر 3 اس میں ہے کہ ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر, ایک منزل کے راہی, اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جان باز سپاہی, بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں ہم ایک ہیں, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں. اس میں بھی شاعر نے جو ہے وہ بچوں کو مطلب ہمیں جو ہے اتحاد اور یگانگت کو بیان کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات پچھلے بند میں بیان کی گئی تھی وہ بھی اسی میں بھی وہی بیان کی جا رہی ہے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. جیسے ایک کشتی اور اس میں بہت سے مسافر ہیں, ان سب کو ایک ہی منزل پر پہنچنا ہو, تو شاعر کہتا ہے ہم بالکل ان مسافروں کی طرح ہیں جو ایک ہی کشتی میں سوار ہیں, اور انہوں نے ایک ہی طرف سفر کرنا ہے, اور انہوں نے ایک ہی منزل, ایک ہی مقام پر پہنچنا ہے. اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جان باز سپاہی. شاعر کہتا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ اپنی آن پہ مٹنے والے ہیں, اپنی عزت کی خاطر ہم جان قربان کر دینے والے ہیں. اپنی عزت کی خاطر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنے ملک پر جو ہے وہ کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. شاعر کہتا ہے کہ ہم وہ جان باز و بہادر سپاہی ہیں جو اپنے وطن کے لیے دن رات اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور اپنے وطن کی طرف بری نظر سے دیکھنے والوں کو بھرپور جواب دیتے ہیں. بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں ہم ایک ہیں. شاعر نے اس مصرعے میں جو ہے وہ بند مٹھی, یہ جس طرح سے ہماری ایک بند مٹھی جب یہ بالکل بند ہو جاتی ہے تو 5 انگلیاں جو ہیں وہ جڑ جاتی ہیں اور ان کو آسانی سے کھولا نہیں جا سکتا. شاعر کہتا ہے کہ ہم بھی اسی بند مٹھی کی طرح اکٹھے ہیں, مضبوط ہیں اور ایک ہیں, متحد ہیں. ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا, ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا. جس طرح سے بند مٹھی کو جو ہے وہ آسانی سے نہیں کھولا جا سکتا,
اسی طرح سے ہم اپنے وطن کی عزت کے لیے، اپنے وطن کی عظمت کے لیے متحد ہیں اور اکٹھے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ مطلب وہ جو شاعر ایک ہی مصرعے کو بار بار دہرا رہا ہے کہ اس پرچم کے، یعنی ہم اپنے پرچم کے، اپنے جھنڈے کے سائے تلے ہم متحد ہیں، اکٹھے ہیں۔ اور اس متحد اور اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی جو ہے الگ نہیں کر سکتا، کوئی جدا نہیں کر سکتا، کوئی ہماری طرف جو ہے وہ بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ بند نمبر 4 میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری، اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس میں شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے وطن کی عزت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا نا بچوں کہ اس نظم کا جو عنوان ہے وہ ہے ہم ایک ہیں۔ پوری جو نظم ہے وہ اسی ایک عنوان کے تحت اس کے اشعار لکھے گئے ہیں۔ ملی نغمہ ہے، قومی گیت ہے، اور شاعر جو ہے اپنے وطن سے محبت کا بار بار اظہار کر رہا ہے اور یہ بات کر رہا ہے کہ ہم اپنے وطن کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، اپنے وطن کی عزت کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ اس پر کوئی آنچ نہ آئے، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری۔ شاعر کہتا ہے کہ جو ہماری عزت ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں ہماری شناخت جو ہے وہ پاکستانی کی حیثیت سے ہوگی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس کے دم سے، اس کی وجہ سے، یعنی اپنے وطن کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری عزت ہے۔ ہم کہیں پر بھی چلے جائیں ہم مسلمان پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ پہچانے جائیں گے۔ اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح سے پھول اور شبنم کا آپس کا تعلق ہوتا ہے، کبھی آپ نے پھولوں کو صبح صبح دیکھو، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو پانی کے قطرے چمک رہے ہوتے ہیں، بالکل موتیوں کی طرح خوبصورت دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ایسا ہی ہمارا اور ہمارے وطن کا رشتہ ہے، ایسا ہی ہمارا اور ہمارے وطن کا تعلق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس میں پھر شاعر جو ہے وہ ٹیپ کا مصرع جو ہوتا ہے، جو نظم میں بار بار ایک مصرعے کو دہرایا جائے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب متحد ہیں، اکٹھے ہیں، اور اس اتحاد کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ اس کے بعد جو اگلا بند ہے، لاسٹ ہے، اور یہ جو آخری بند ہے، اس میں بھی شاعر نے وہی جو بات پہلے بند میں بیان کی گئی تھی وہی بند کو دہرایا ہے۔ کہتے ہیں کہ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ شاعر نے وہی بات جو بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ ہم سب متحد ہیں، اکٹھے ہیں، ہماری خوشیاں ایک ہیں، ہمارے غم ایک ہیں، چاہے ہم یوم دفاع منا رہے ہیں، چاہے ہم 14 اگست کا کوئی فنکشن منا رہے ہیں، یا 6 ستمبر کا ہم کوئی جو ہے وہ تقریب جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی اکٹھے مل کر خوشی سے جو ہے وہ مناتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے ملک پر کوئی آفت آ جائے، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، تو اس کو بھی ہم اکٹھے جو ہے مل کر اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک ہیں، یہ پرچم جو ہے یہ ہمارے لیے اس طرح سے ہے کہ ہم اس کے سائے کے نیچے ہم متحد ہیں، اکٹھے ہیں، ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ یعنی یہ پرچم جو ہے یہ ہمارا قومی نشان ہے اور یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے۔ یہ تھی بچوں آج کی تشریح۔ اس کو میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو جو ہے مختصراً سارا بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کو اپنی کاپیوں پر اچھے طریقے کے ساتھ نوٹ کر لیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو پہلا اور جو آخری بند ہے وہ بالکل سیم ہے، ایک جیسے ہیں، اس کی تشریح بھی ایک جیسی ہی ہوگی۔ تو شاعر نے یہی ہمیں اس میں بتایا ہے کہ ہم اپنے پرچم کے سائے تلے متحد ہیں، اکٹھے ہیں، اور ہماری خوشیاں، ہمارے غم، دکھ، تکلیفیں سب سانجھے ہیں۔ ہم دکھ اور تکلیف میں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اور جو اگر کوئی خوشی منا رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے بند میں بھی شاعر نے جو ہے اسی بات کو دہرایا تھا کہ مختلف جو ہے تشبیہات کو استعمال کیا تھا کہ ہم ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے، کہ شاعر کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ایک ہی چمن کے پھول ہیں، ایک ہی باغ کے پھول، یعنی پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ سب ایک چمن کے پھول ہیں، ایک گگن کے تارے ہیں۔ گگن سے مراد آسمان، یعنی آسمان کے تارے ہیں۔ اور ہم سب اگرچہ ہم مختلف صوبوں میں رہتے ہیں، کوئی صوبہ سندھ میں، کوئی بلوچستان میں، کوئی خیبر پختونخوا میں، کوئی پنجاب میں،
لیکن شاعر کہتا ہے کہ ہم سب متحد ہیں، اکٹھے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ مختلف صوبوں میں رہنے کی وجہ سے ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارا مرکز ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، اور وہ ہے پاکستان. اگلے بند میں بھی شاعر نے جو ہے وہ ہم کہا ہے کہ ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر ایک منزل کے راہی، یعنی تمام پاکستانیوں کو ایک کشتی کے مسافروں سے تشبیہ دی. جس طرح سے ایک کشتی میں بہت سے مسافر اکٹھے ہو کر ایک ہی منزل کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ ایسے ہی ہم ہیں، اور ہم اپنی عزت کی خاطر اپنی آن پر ہم مر مٹنے والے ہیں. اور ہم کس طرح سے ہیں؟ ہم بند مٹھی کی صورت میں متحد ہیں، اکٹھے ہیں، اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. آخری بند میں چوتھے بند میں شاعر جو وہی کہتا ہے کہ پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے. اپنی شان، ہماری مطلب شان جو ہے، ہماری عزت آن بان، وہ ہمارے وطن ہی کے دم سے ہے، اور اس پرچم کے سائے تلے ہم سب متحد ہیں. جو آخری بند 5واں تھا، اس میں بھی شاعر نے انہی باتوں کو دہرایا ہے. تو بچے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو تھا آپ نے سنا. اس کو تشریح کو آپ نوٹ کریے گا اپنی کاپیز پر، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی اچھے طریقے سے آ گئی ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک چیز پر فوکس رکھنا ہے، وہ ہے ہم ایک ہیں، یعنی ہم متحد ہیں، ہم اکٹھے ہیں. اسی عنوان کے تحت آپ نے اپنی جو ہے پوری تشریح اس کو لکھ لینا ہے. اور اگر آپ ساتھ میں کوئی اشعار وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں تو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے ایک شعر ہے کہ ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم. اور اس کے بعد کہ اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز و انسان بنو. ایک ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول، رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول. ایک ہی باغ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہو، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو. تو اس طرح سے آپ اگر خود سے بھی کوئی اس طرح سے قومی جو ہے اشعار ان کو ایڈ کرنا چاہیں جو اتحاد سے ریلیٹڈ ہوں، وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد بھی بچوں اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو زوم پر آپ کی آن لائن کلاسز جو ہو رہی ہیں، آپ اپنی میم سے ڈسکس کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ اب اگلے لیکچر میں ملیں گے. اللہ حافظ.